کرامت اللہ غوری صاحب اس وقت تشریف فرما ہے. کرامت اللہ غوری صاحب ظاہر ہے ڈپلومیٹک اپنی زندگی کو گزارا. وی آر لکی ٹو ہیو ہم ہیئر. بہت سے لوگ ان کے بارے میں سنتے ہیں. دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ دنیا پوری کو خوش نہیں کر سکا تو میں اور آپ کس قابل، کس کھیت کی مولی ہیں. تو بہرحال کرامت اللہ غوری صاحب کو میں ویلکم کہتی ہوں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے بی بی، میں خیریت سے ہوں. بہت شکریہ. آج 770 AM پہ جب میں نے پروگرام کی ابتدا کی تو ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کا موقع ملا تھا. وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک دفعہ پھر سے اس سیگمنٹ میں. ظاہر ہے وہ ہمارا ادر سیگمنٹ تھا جس میں نے شیئر کی تھی. یہ ڈالفنز کی ایک ویڈیو ہے. ڈالفنز میملز کنسیڈر کیے جاتے ہیں مگر پائسز مچھلیوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا. دیز آر میملز. اپنے بچے دیتی ہیں، بچے دینے کے بعد یہ ایک ڈالفن ہے جو آسٹریلیا کی طرف یہ مائیگریٹ کرتی ہیں. اس کا بچہ مر گیا ڈالفن کا. اس ڈالفن نے اپنے بچے کو اپنا کندھا پہ رکھنے کے بعد ہزاروں میل کا سفر طے کیا سمندر میں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈالفن اکیلی نہیں تھی، یہ پیک کے ساتھ تھی، اپنے گروپ کے ساتھ تھی. اور اس کے گروپ نے کہیں بھی اس ڈالفن کو بالکل پیچھے نہیں جانے دیا، بیکاز یہ ڈالفن غم کی حالت میں تھی، اپنے مردے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی اپنی کندھوں پہ لے کر کے چلتے ہوئے. اس ڈالفن کو اس کے پیک کی جو باقی میل اینڈ فیمیل ڈالفنز ہیں انہوں نے یا تو فرنٹ پہ اپنے ساتھ رکھا، آپ دیکھیں، یا اس ڈالفن کو سینٹر میں. اس وقت جو لوگ پکچر دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں 2 4 6 8 ڈالفنز پیچھے ہیں، 8 ڈالفنز آگے ہیں اور یہ ڈالفن اپنے بچے کے ساتھ. دیر آر سٹیجز کہ یہ اگلی 8 ڈالفنز میں فرنٹ کے اوپر ٹریول کر رہی تھی مگر اس نے اپنے بچے، اس تصویر کے بیچ میں شی از ان دا سینٹر، شی از آل الون ان دا سینٹر، جس میں وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے حالانکہ بچہ مرا ہوا ہے. I mean about the compassion کہ وہ ڈالفنز جو اس پیک میں تھی انہوں نے کہیں بھی اس غم زدہ ماں کو پیچھے نہیں چھوڑا. whereas ہم انسان کتنے خوفناک ہو گئے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں اور ان کے بچوں کو مارنے کے لیے گن کا استعمال بھی کرتے ہیں، ہم اسلحے کا استعمال بھی کرتے ہیں، ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار، اور پھر ہم غم زدہ بھی نہیں ہوتے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ ہیں. پاکستان کی صورتحال کو میں ڈسکس کروں گی، انٹرنیشنل صورتحال کو ڈسکس کروں گی. پاکستان میں سر عجیب و غریب مذاق ہے. ابھی میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھی تو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بڑا پازیٹیو سوچا، مگر میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایکسیپٹ اس گراؤنڈ کے اوپر کیا تھا کہ ان کو اس کے بدلے میں جو ہڈی ان کے آگے ڈالی گئی تھی وہ کشمیر میں ایک پوزیشن، اور تب سے لے کے اب تک انہوں نے اس پوزیشن کو انجوائے کیا. اب کی بار انہوں نے یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، حالانکہ ان کو 1-2 بار بنانے کے بعد 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اوپر ان کے دستخط بھی لے لیے گئے، مگر مولانا یہی سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم اگنورڈ، ہی از ناٹ گیون اینی پوزیشن. ایک پارٹی سے وزیر اعظم ہے، ایک پارٹی سے صدر ہے. کشمیر کا اور گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں ایک کی پلیٹ میں گلگت بلتستان آ گیا، ایک ہی پلیٹ میں کشمیر آ گیا. تو ہی فیلٹ پرابیبلی اٹ واز انہوں نے بگل بجایا تھا آرمی کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، کہ شاید مجھے اس کے نتیجے میں کشمیر میں کوئی، کیونکہ کسی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں اس کو 4 سیٹیں دلوا دینا. استحکام پارٹی کو آپ نے آزاد امیدوار دلوا دیے تو مولانا کو بھی کچھ مل سکتا تھا. اب مولانا تو ہیں ہی ہیں مگر آرمی کی ہی لیڈرشپ کا ایک چوزن شخص محسن نقوی صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے، ادھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بھی تھوڑا سا تناؤ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے، جناب بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر کے الیکشن انفیئر ہیں. آپ کا اس پہ کیا سٹینس ہے؟ بی بی تم نے بہت سارے واقعات کو، بہت ساری شخصیات کو ایک ہی سوال میں مجتمع کر دیا ہے. دیکھو، پہلے تو ریکارڈ کو درست کرنا ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے صرف اس وقت تک جب تک پارلیمانی نظام تھا. مشرف نے جب
نواز شریف کا تختہ الٹا تو مولانا کی وہ حیثیت ختم ہو گئی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بے نظیر بھٹو نے بھی مولانا کو کیوں چیئرمین شپ دی تھی کشمیر کمیٹی کی؟ اس لیے کہ بے نظیر کو مولانا کی حمایت چاہیے تھی۔ صحیح۔ بے نظیر کو احساس تھا، بہت اچھی طرح سے ادراک تھا کہ مولانا کے پاس وہ اسٹریٹ پاور ہے جو پاکستان میں کسی اور سیاستداں کو میسر نہیں ہے۔ مولانا آج بھی وہ جو مولانا کی جماعت کے تحت مدرسے قائم ہیں، تو مولانا ایک کال پر ہزاروں طلباء کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں۔ تو مولانا کو اپنی قوت کا، اپنی افادیت کا احساس ہے، اسی لیے وہ ٹھیک ہے کہ ان کو کوئی پوزیشن نہیں ملی، اس لیے کہ آج کل کے جو بازیگر ہیں، جو پاکستان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور اس ملکیت کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو ایک بگڑا ہوا نوجوان اپنے آباء و اجداد کی موروثی جائیداد کے ساتھ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو تماشا اس وقت ہو رہا ہے آزاد جموں و کشمیر میں، وہ تو ایسا کارنامہ ہے جس نے پوری قوم کا سر ندامت سے جھکا دیا ہے۔ ہم الزام دیتے تھے مودی سرکار کو، ہم بھارت سرکار کو الزام دیتے تھے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبا رہی ہے، ان کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ آج وہی عمل ہم اپنے زیر انتظام کشمیر میں دہرا رہے ہیں۔ جو بندر بانٹ ہمارے جو انتخابات میں ہو رہی ہے، وہ اس کا احوال الجزیرہ نے پیش کیا۔ الجزیرہ کا رپورٹر کمال حیدر بہت سینئر صحافی ہیں، انہوں نے وہاں کا جو احوال بتایا تھا، ہماری وزارت اطلاعات نے کل اس کو یلو جرنلزم قرار دیا۔ دیکھو، یہ منافقت کی انتہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الجزیرہ کی جو غزہ میں اور ایران امریکہ جنگ میں جو رپورٹنگ ہے وہ دنیا میں بے نظیر ہے، اس میں کوئی متنازع بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہر پہلو سے ان واقعات کو، ان حالات کو، ان بدلتے ہوئے واقعات کو کور کر رہے ہیں۔ لیکن جب اپنی بات آئی، جب اپنے آزاد کشمیر کے انتخابات کی بات آئی، جو اس نے جو حقیقت تھی وہ احوال بتا دیا، جو تش بام کر دیا اس نے صورتحال کو، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الجزیرہ کی رپورٹنگ جو ہے وہ متعصب ہے، وہ یلو جرنلزم ہے۔ یہ منافقت کی انتہا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ہاں جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس کو اپنے آمریت کے تابع فرمان کرنے کی ہر ممکنہ کوشش ہو رہی ہے۔ اور پاکستان میں تو اب انتخابات ایک مذاق بن کے رہ گئے۔ ہم نے 2024 8 فروری 2024 کو جو عوام نے اپنی پسندیدہ جماعت کو، جو مقبول ترین لیڈر تھا، اس کو جو اپنی تائید عطا کی تھی، اپنا ووٹ دیا تھا، اس کو ہم نے بدل دیا۔ تو یہ تو ایک وہ جو کہا جاتا ہے بند کمروں میں کیے گئے فیصلے 25 کروڑ عوام کے فیصلوں کو مسترد کر دیتے ہیں، ان کو رد کر دیتے ہیں۔ عوام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، مگر میرا خیال ہے کہ ہم ہر جگہ پہ 2-3 چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں۔ میں تو آپ سے سیکھنے والوں میں سے ہوں، ہم ہر جگہ ایک چیز لے آتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی عوام ہمارا خمیر گڑبڑ ضرور ہے۔ ہم قرآن بیچنے والے بھی ہیں، ہم
اپنی مرضی کے جو لیڈرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے بھی ہیں. وہ شخص، وہ کرنل جس نے اسامہ بن لادن کی تمام انفارمیشن کو بیچا تھا، آج امریکہ میں لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم پیالہ ہم نوالا ہو کے بڑے فخر کے ساتھ تصویریں بھی لگاتے ہیں. ہم ہر سٹیج کے اوپر کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنے والے لوگ ہیں. چاہے ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں، اس پارٹی میں بھی بہت سے لوگ وہ آ گئے تھے جو اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھوں کو انہوں نے دھندلا کیا، اور وہ غلط. میں اس وقت کو دہرانا ہی نہیں چاہتی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ دیٹ ٹائم. انفارچونیٹلی آج بھی دے آر ناٹ لرننگ فرام پیپل آر. میں بہت غم زدہ ہوں کہ جوان بچوں کو اگر اچھا مستقبل نہ ملے تو وہ بچے بالکل ختم ہو جائیں گے. مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کو چلانے والے لوگ، وہ اسلام قرآن کو بیچنے والے لوگ محسوس نہیں کر رہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو جو کوالیفائڈ ہیں بعض پوزیشن کے لیے، اگر وہ پوزیشنز نہیں دیں گے تو بچے کہاں جائیں گے. آپ جو غلط ہے میں بالکل مانتی ہوں، مگر ہم ہر چیز کو صرف ایک جگہ پہ نہیں لے کے چلے جاتے. ہر پارٹی کے بیچ میں کرپٹ لوگ ایک جگہ پر دیکھنے والی بات نہیں ہے. پورے نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ تو 70 سال سے تباہ ہو رہا ہے. تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پولیٹیشینز. they let them come in. they let پولیٹیشین them نہیں get ہے. into. یہ وہ انڈے اور مرغی والی بحث ہے. پولیٹیشنز کو کبھی آزاد چھوڑا ہی نہیں گیا. ان کو ہمیشہ عسکری آمریت کے تحت تابع فرمان بنانے کی کوشش کی گئی ہے. یہی پاکستان کی تاریخ ہے. ٹھیک سر. اس تاریخ کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اپنے نقائص کو، اپنے عیوب کو، اپنی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. چاہے جائے کہ اسی نظام کو بار بار دہرایا جاتا ہے. ٹھیک سر. اسی سبق کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور تاریخ نے یہ بالکل صریحاً کہہ دیا ہے کہ وہ قوم، وہ لوگ جو اپنی غلطیوں کو یاد نہیں رکھتے، وہ اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے، وہ انہی غلطیوں کو بار بار دہراتے رہتے ہیں. اب ہمارے محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام ڈھہ چکا ہے. بھائی اس نظام کو لانے والے کون تھے؟ تم ہی تھے. تم ہی نے اپنی حرکتوں سے کسی نے بھی ان کے منہ پہ جا کے یہ لفظ کہا کیوں نہیں ہے؟ خواجہ آصف، میں ایم ناٹ فین آف ہم، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ بڑا طاقتور وزیر ہے، اس کی یہ تو بڑا موزور آدمی ہے، یہ تو نہ کابینہ کے کسی اجلاس میں آتا ہے، نہ یہ کہیں اور آ کے بیٹھتا ہے، یہ کسی اور کا بندہ ہے. دس از واٹ ہی سیڈ. تو پھر پولیٹیشنز نے جب ان کو کابینہ کا سینٹ میں بنایا گیا تھا تو why they did not take stand that time؟ سیاستداں تو کون سے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو پاکستان کے عوام کی اکثریت مسترد کر چکی تھی، رد کر چکی تھی. لیکن جو عسکری طال آزما ہیں ہمارے، جو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میرا رونا ہے بی بی، کہ جو پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھنے والے ان خائن سیاستدانوں کو معتبر سمجھتے ہیں. اور عمران خان کا تختہ الٹنے کے بعد کون ان لوگوں کو لایا؟ یہ بٹھائے ہوئے کس کے ہیں؟ تو آج اگر خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی بہت طاقتور بندہ ہے، تو خواجہ آصف کون سے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ان کی اپنی سیٹ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال بہت شکریہ. میں لاسٹ ویک آپ کے ساتھ پروگرام تھا تو میں یہاں موجود نہیں تھی. بہت اچھا ہوا. ایک بھائی صاحب کو اعتراض ہے کہ عارفہ جو ہیں وہ کرامت صاحب کو روک دیتی ہیں. میری قطعاً جسارت نہیں ہے، مگر میرے رواداری ضرور ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے میں اور آپ میں کتنی انسانیت ہے. یہاں ہر انسان بکا ہوا ہے، ہر بندہ بکا ہوا ہے. اٹس ویری سیڈ، اٹس پیتھیٹک. میں کرامت بھائی کل بھی ذکر کر رہی تھی، ایسے بات میں بات نکلی. ایک آدمی پاکستان کو گالی دے کے، جو ریفیوجی کلیم کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں کرپشن بہت مطلب ہے، پاکستان میں مجھے رائٹس نہیں دیے گئے، مجھے ابیوز کیا گیا. آپ یقین کریں وہ اتنے
بیوقوف ہیں وہاں کے لیڈرز، وہ ان کی اثاثے بھی نہیں ضبط کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے اب تم نے پاکستان کو گالی دیا، جاؤ جہاں پہ رہنا رہو. ٹھیک، اس ملک کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. وہ لوگ جو ان میں سے یہاں بعض کینیڈا میں بھی ہیں اور پارٹیوں کو پولیٹیکلی ریپرزینٹ کریں، آپ تو اپنا خون جلاتے ہیں، میں بھی اپنا خون جلاتی ہوں، قسم کی بات ہے، دس از واٹ آئی فیل. مجھے لگتا ہے میں خون جلاتی ہوں، مگر جب میں رپورٹس دیکھتی ہوں، جب میں ان کی کرپشنز کو دیکھتی ہوں، یعنی یہ وہ قوم ہے جو زکوٰۃ میں سے بھی پیسے کھا جاتی ہے. کیا فرمائیں؟ کرپشن تو ہر سطح پر ہے، ہر معاشرے کے ہر گروہ میں کرپشن ہے. یہی تو رونا ہے کہ پاکستان میں آج تک تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو کسی تہذیب یافتہ مہذب معاشرے میں ہونی چاہیے. تو ہم جاہلوں کی قوم پیدا کر رہے ہیں، تو جاہلوں کے اعمال تو یہی ہوتے ہیں. دیکھو نا، ہم نے تعلیم کو اور عوام کی صحت کو کیا رتبہ دیا ہے، کتنے وسائل ہمارے معاشرے کے ان باتوں کے لیے مختص ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تعلیم کو تو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ جو اشرافیہ پاکستان پر مسلط ہے، جو پاکستان کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ عوام پڑھے لکھے ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اس لیے کہ تعلیم تو دماغ کو روشن کرتی ہے نا. تعلیم وہ سوچ، وہ فکر پیدا کرتی ہے جو انسان کو اچھے برے میں تمیز کرنا سکھاتی ہے. تو ہم تو تعلیم کو جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم پر جو اشرافیہ جو اپنی ذات سے باہر سوچتے ہی نہیں، جو اپنے مفاد کو قوم اور ملک کے مفاد پر برتر سمجھتے ہیں، وہ اشرافیہ یہ نہیں چاہتی کہ عوام تعلیم یافتہ ہوں، عوام میں تعلیم کی روشنی پھیلے. اس لیے کہ وہ روشنی پھیلے گی تو پھر وہ ان کی غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے، دیکھو پاکستان کے گرد و نواح میں، پاکستان کے قرب و جوار میں کتنے ملکوں میں عوام نے اپنے حقوق کو اپنی طاقت سے حاصل کیا ہے. نیپال کو دیکھ لو، سری لنکا کو دیکھ لو، بنگلہ دیش کو دیکھ لو. لیکن پاکستان کے عوام چونکہ جہالت ہے، چونکہ دماغوں میں روشنی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی غلامی میں مست ہیں. وہ اپنی حالت زار کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو قربانی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اشرافیہ اس کمزوری سے، عوام کی اس کمزوری سے استفادہ کر رہی ہے، بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، اور نظام وہ تعمیر کیا گیا ہے جو اشرافیہ کے حق میں ہے، عوام کے حق میں نہیں ہے، عوام کے مفاد میں نہیں ہے. شکریہ. کشمیر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بلاول بھٹو صاحب بہت خفا ہیں، خائف ہیں کہ کشمیر میں الیکشن صحیح نہیں ہوئے، ویئر ایز ابھی کا بیان ہے کہ مسلح افواج کا کشمیر کے حق کے خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعلان. یعنی کشمیر کے شہریوں کو، جیسا آپ نے کہا، الجزیرہ نے بھی کور کیا، کشمیریوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے. ان کو اگر وہ کوئی کہتا ہے تو جیسے کہ مطلب یہ ایجنٹ ہے انڈیا کے، ان کو غدار قرار دیا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے کس جدوجہد کے لیے غیر متزلزل ہے فوج؟ نہیں، اپنی بقا کے لیے، اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے، پاکستان کو اپنی جاگیر، اپنی وراثت سمجھنے کے لیے یہی طور طریقے ہوتے ہیں. تو عسکری آمریت پاکستان کو مستقل
اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی ہے، اپنی اب نہیں آئے گی، مٹھی سے نکل جائے گی، آپ فکر نہ کریں، کچھ عرصے کی بات ہے۔ ایک میرا سوال یہاں پہ آیا، بھی میں دعا کرتا ہوں نہیں کہ سر، اب نہیں، تمہاری بات صحیح درست اب نہیں ثابت ہو جائے، لیکن پاکستان کے عوام کی بے حسی اور جو غفلت ہے، غفلت شعاری کو جو میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی امید نہیں ہوتی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی افواج میں جو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جناب فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کے اندر تقریباً 28 جنرلز ہیں۔ آئی ہیو ویکیپیڈیا، عامر ذرا اگر ویکیپیڈیا سے آپ نکال لو تو وی وانٹ ٹو شو اٹ۔ تقریباً 11 سے 16 جنرلز وہ ہیں جن کے پاس 11 جنرلز وہ ہیں جن کے پاس کورز ہیں، 11 جنرلز، سو دے آر ڈوئنگ جاب فار دا آرمی، ویئر ایز 15 جنرلز جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں انہوں نے مختلف شعبے سنبھالے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے کوئی فیکٹری، واہ کی فیکٹری سنبھالی ہوئی ہے، آپ نے نادرا کو سنبھالا ہوا ہے۔ آئی ہیو دیٹ ڈیٹیل، میں اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی انٹرفیرنس ہے، اسرائیل کی انٹرفیرنس ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو آپ کے 15 جنرلز ہیں آپ ان کو اپنے بارڈرز کی حفاظت کے اوپر مامور کیوں نہیں یہ جی یہ آیا میرے پاس جس کو ہم ابھی شیئر کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں شیئر اس کو کرتے؟ کچھ فرمائیں گے عامر؟ میں ایک سیکنڈ اس کو گو تھرو کرتی ہوں، آئی ریڈ اٹ، ہیڈ گون تھرو۔ کیا فرماتے ہیں کہ پاکستان بار بار جب یہ کہتا ہے کہ جی انڈیا کی انٹرفیرنس ہے، افغانستان کی اسرائیل کی انٹرفیرنس ہے، تو وہ جو آپ کے جنرل آپ نے 15 پھنسائے ہوئے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، ان کو آرمی سے بھی تنخواہ مل رہی ہے، اضافی تنخواہ بھی ڈیوٹی کے لیے مل رہی ہے، کو پینشن بھی ملتی ہے، نہیں پینشن جو ملتی ہے آن ڈیوٹی کی بات کر رہے ہیں، 28 آن ڈیوٹی، ہاں، تو ان کو ہر طرح کی مراحت حاصل ہیں۔ بھی یہی تو، اسی نے تو پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ یہ جو چوتراہٹ ہے، یہ فوج کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن وہ کام پس پشت ڈال کر فوج گزشتہ 75 برس سے سیاست میں پوری طرح سے ملوث رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان، میں سیاست کی تو اس وقت بات ہی نہیں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ملک کے وسائل کو ملک کے لوگوں کے لیے بھی چھوڑیں، میرا تو کنسرن صرف اتنا ہے۔ بھی وہ سیاست پر قابض ہیں، سیاست میں دخیل ہیں، ریاست پر قابض ہیں، لہٰذا ملک کے وسائل کو، قوم کے وسائل کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا کیا ہوا پاکستان کی تاریخ میں، ہم نے دیکھا ہے، اور میں فورن سروس میں رہا ہوں، ہمیں اکثر یہ گلہ ہوتا تھا کہ وہ ریٹائر، کل ایک جنرل ہوتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل، اور دوسرے دن اس کو کہیں سفارت دے دی جاتی ہے، اس کو سفیر بنا دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بار اندرا گاندھی نے ایک نامور صحافی کو، کلدیپ نیر کو، برطانیہ میں ہندوستان کا ہائی کمشنر لگایا تھا، اس کے خلاف ہندوستان کی فورن سروس کے افسروں نے باقاعدہ احتجاج کیا، اس لیے کہ ان کو یونین بنانے کی آزادی ہے، یونین بنانے کا استحقاق ہے۔ پاکستان میں تو یونین کا تصور ہی نہیں ہے، پاکستان میں سرکاری ملازمین کے کوئی یونین نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اندرا گاندھی مجبور ہو گئی کلدیپ نیر کو واپس ہندوستان بلانے کے۔ لیکن ہم نے تو پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ آج بھی کم از کم 10-12 سفراء ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، تو وہ تو وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، تو ہمارے جرنیلوں کا تو وتیرہ یہ ہے، انداز یہ ہے کہ وہ جو
اقبال نے کہا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو ہمارے جرنیلوں کا تو صرف فوج سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو کسی کارپوریشن کا چیئرمین لگا دیا جاتا ہے، کسی کارپوریشن کا ایم ڈی لگا دیا جاتا ہے. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک فوج 80 سے زیادہ صنعتی اور تجارتی ادارے چلاتی ہے، جن میں بینک بھی شامل ہیں، ڈیری فارمز بھی شامل ہیں، کھانا پکانے کا تیل بنانے کے کارخانے بھی ہیں اور اسٹیل ملز بھی ہیں. شکریہ سر. میں سر وہی اسی کو گوگل کر رہی تھی اور ویری اسٹرینج انفارمیشن جو میرے سامنے آئی ہے. اٹس ویری سیڈ. میں جب یہ لفظ کہتی ہوں اور آپ لوگوں کے لحاظ سے میرے کسی سے کوئی اختلاف نہیں کہ دیز آر دا پالیٹیشینس، اپنے پرسنل وجوہات کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کیا. don.com کو میں یہ ایکچولی آئی ہیو دا نمبر کہ کتنے اس وقت آرمی کے ایکٹنگ جرنلز ہیں، لیفٹیننٹ جرنلز ہیں جو کہ جیسے نادرا میں کام کر رہے ہیں، جیسے مختلف جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. 11 کے پاس کورز ہیں، باقی جو ہیں بجائے اس کے کہ ملک کے بارڈرز کی حفاظت کریں اور آپ ان کو آنے ہی نہ دیں. میں اسی کو نکالنا چاہ رہی تھی مگر don.com پہ نکلا ہے. پاکستان وائی از دا ملٹری ٹیکنگ اوور سویلین پوزیشن ایکسپرٹ سے عامر کو میں نے بھیجا ہے. اچھا یہ پہلے سے بھی تھا مگر عمران خان صاحب کے دور میں جنرل باجوہ نے ڈنڈے کے زور پہ عمران خان سے زیادہ امپلیمنٹیشن کرائی تھی. Experts say that under Prime Minister Imran Khan government, the Pakistan military is increasingly encouraging on the civilian, encroaching on civilian spheres, with many generals now heading administrative and executive institutions. The number of the military officials leading civilian institution has dramatically increased since Prime Minister Imran Khan came over into the power on 2018. اور آج تو وہ کہتے ہیں آپ نادرا کی آپ بات کر لیں یا آپ کریں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کر لیں، آج آپ دیکھ لیں یہ جو آپ کا محسن نقوی جیسا بندہ بھی فوجیوں نے اپنا ہی بندہ لگوا لیا. تو یہ پولیٹیشینز تھے. میں نے جو آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی بڈی سر، آئی ایم ناٹ. میں آپ کو بیوی تم مستقل سیاستدانوں کو الزام دیتی رہتی ہو. میں یہ کہتا ہوں، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ سیاستدان کس کی پیداوار ہے؟ بھٹو خاندان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ ایوب خان نے پیدا کیا تھا. اور شریفوں، نام کے شریفوں کو لانے والے، ان کی پرورش کرنے والے کون تھے؟ ضیاء الحق تھے. تو یہی دو موروثی خاندان. عمران خان کو بھی لانے والے جنرل گل تھے. دیکھو یہ ٹھیک ہے، عمران خان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے تو بار بار عمران خان کو صرف مورد الزام کیوں قرار دو؟ آپ پرسنل لے رہے ہیں. میں آئی ایم ناٹ. میں سر میں تو آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. آئی ایم ناٹ بلیمنگ یو. میں کسی کو، میرے لیے میرا پاکستان امپورٹنٹ ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی پولیٹیشین. میرے لیے بھی، بیکاز میں don.com میں ڈھونڈ کچھ اور رہی تھی don.com پہ کہ اس زمانے کے بیچ میں آرمی کے جتنے جنرلز تھے ان کی سویلین اپوائنٹمنٹس بہت نکل آئی. مجال نہیں کہ وہ شریفوں کو الزام دے سکے یا زرداری کو، بھٹو کو الزام دے سکے، اس لیے کہ پاکستان کے میڈیا کو بھی کچل دیا گیا ہے. پاکستان میں آزادی صحافت نام کی کوئی چیز نہیں باقی بچی ہے. تو عمران خان کو الزام دینا آسان ہے. سر میں وہ کوشر ہے، الزام نہیں دے رہی. آپ میرا خیال ہے کہ وی آر آل ویری پوزیسو. ہم سچ کی بات نہیں کرنا. don.com کا تم حوالہ دے رہی ہو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈان کون سا آزاد ہے؟ ڈان کو تو ڈان میں نے لکھنا بند کر دیا اسی لیے کہ وہ پرچہ جو پاکستان بنانے والے نے پاکستان بننے سے پہلے قائم کیا تھا. ڈان پہلے دلی سے نکلنا شروع ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد وہ کراچی منتقل ہو گیا. اور ڈان کے
جو ایڈیٹر تھے الطاف حسین، ان کو بابائے صحافت کہا جاتا تھا پاکستان میں، اس لیے کہ وہ دبنگ آدمی تھے، وہ آزادی صحافت کے علمبردار تھے. تو پاکستان میں تو صحافت کو اور نیوز میڈیا کو اسی طرح کچل دیا گیا ہے جس طرح ملک کے دوسرے اداروں کو. اب پاکستان میں عدلیہ کیا کہاں مستقبل آزاد؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ عدلیہ کہاں آزاد ہے؟ کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی ہر طرف تاریکی نظر آتی ہے. بی آپ مایوسی تو نہیں پھیلا سکتے. نہیں، میں مایوسی کفر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ تو زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عوام کی آواز کو دبایا جاتا رہے گا، پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی تعمیر نہیں ہوگی. اس لیے کہ عوام کا بنیادی حق ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت میں، کسی بھی ملک میں اپنی قیادت چننے کا. اب پاکستان کے عوام کو اسی حق سے تو محروم کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ. میں بھائی اس ایک اور آرٹیکل ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور یہ عرب نیوز نے یہ آرٹیکل دیا. عرب نیوز کا آرٹیکل ہے. آئی فیل سیڈ. میں آدمی کی بہت زبردستی انگوٹھے پہ رکھ کے آپ کہہ دیں تو ہم بڑی عزت کرتے ہیں. عام فوجی بہت اچھے ہیں مگر اپوائنٹمنٹ کمز. عرب نیوز کی ایک نیوز آئی ہے میرے پاس. In a first, Pakistan appoints serving journals to a senior interior ministry position. And this is an article on 26th of August 2025. اور جس میں انہوں نے جو لکھا ہے, again it's sad, appointment comes aimed surge in the militancy, کہ دہشت گردی بہت زیادہ ہوگی. اسلام آباد پاکستان has appointed a serving major general where he is getting تنخواہ over there, اور اس کو ایکسٹرا تنخواہ دی جا رہی ہے. General of the army to a senior position in the interior ministry, officials said on Monday, with the unprecedented move جس میں enhancing coordination among the civil armed forces and surge in the militancy. اب وہ کہتے ہیں کہ 78 سالہ ہسٹری کے بیچ میں سب سے زیادہ فوجی ہمارے ملک کی اعلیٰ پوزیشنز میں ہیں. تو پاکستان کے جوان جو ہیں, why you are not ready to take your right? You must stand up, write it down and take your position. آپ کنکلوڈ کیجئے سر پروگرام کو. یہی رونا تو میں روتا ہوں بیوی کہ پاکستان کے نوجوانوں کو کیوں یہ احساس نہیں ہوتا, کیوں یہ ادراک نہیں ہوتا کہ یہ ملک ان کا ہے, وہ مستقبل کے مالک ہیں, پاکستان کے معمار ہیں. آج اگر وہ نہیں جاگیں گے تو یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا اور اسی طرح سے پاکستان کے مستقبل کو تاریخ بناتا رہے گا. بہت شکریہ ذکر احمد اللہ غوری صاحب. سر آپ اپنے اشعار شیئر کیجئے گا, قطع شیئر کیجئے گا. آج 2 قطعے ہیں. ایک تو پہلا وہ محسن نقوی کے بیان پر, تم کیسے محافظ ہو جو گھر لوٹتے ہو, تم کیسے محافظ ہو جو گھر لوٹتے ہو, کیسے لوٹا گھر پھر یہ خود ہی پوچھتے ہو. کیسے لوٹا گھر پھر یہ خود ہی پوچھتے ہو, یہ روپ جو دھارا ہے فریب اس میں سراسر, یہ روپ جو دھارا ہے فریب اس میں سراسر, تم زر کے پجاری ہو وہی پوچھتے ہو, تم زر کے پجاری ہو وہی پوچھتے ہو. اور دوسرا قطع ہے وہ اس کی نوعیت اور ہے, وہ جو ہمارے فرعون زمانہ ہیں جو اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتے ہیں, امریکہ کے سربراہ, انہوں نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کو ڈی کیپیٹیٹ کر دیں گے, اس کا سر قلم کر دیں گے, اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو ان کے اس بیان کے تناظر میں میں نے کہا ہے کہ چت بھی تیری پٹ بھی تیری یہ تیرا ارمان ہے, چت بھی تیری پٹ بھی تیری یہ تیرا ارمان ہے, سحر میں اپنے ہے کھویا
یہ تیرا وجدان ہے، راندے درگاہ ہوا جو اپنے میں کھویا رہا، راندے درگاہ ہوا جو اپنے میں کھویا رہا، یہ سبق تاریخ کا ہے، اس کا یہ فرمان ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، یہ خبر سبق تاریخ کا ہے، اس کا یہ فرمان ہے۔